اور دنیا کے اندر بعض ایسے خوش قسمت انسان ہوتے ہیں کہ رب ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ جن سے محبت کرے وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوگا۔ ہمیں تو وہ اعمال اپنانے چاہیے، وہ اوصاف اپنے اندر لے کے آنے چاہیے کہ جن اوصاف کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے رب کا محبوب بن جائے۔ چاہتے ہیں نا دنیا کے اندر کوئی اونچے عہدے والا، کوئی اونچا عزت دار انسان اگر کسی سے محبت کرے تو وہ فخر کے طور پہ بتاتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ فلاں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جس کو دیکھنے کے لیے آپ ترستے ہیں نا تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس سے بات کرنے کے لیے آپ ترستے ہیں نا تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آپ ترستے ہیں نا تو وہ گھنٹوں میری مجلسوں کے اندر بیٹھتا ہے، وہ میری مجلس میں بیٹھنے کے لیے مجھ سے ٹائم لیتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رب جس سے محبت کرے گا، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے، ہر انسان رب کی محبت کے اندر تڑپا ہوا ہے، راتوں کو جاگنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، رات کو گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھنے والا چاہتا ہے کہ رب مجھ سے محبت کرے۔ آپ اندازہ لگائیے دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان وہ ہوگا جس سے اللہ محبت کریں گے۔ آج وہ اعمال بتائیں گے، وہ صفات بیان کی جائیں گی جن صفات کے اندر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ پہلی صفت اپنا ہے، ہر عمل کے اندر اللہ کے حکم دے دیکھے، نیک اعمال کی طرف سلف صالحین کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ وہ کیسے تھے، کیسی محبت کرنے والے تھے۔ کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انہوں نے 55 حج کیے ہیں، اپنی زندگی کے اندر 55 حج انہوں نے کیے ہیں، اور مناقب ابی حنیفہ کے اندر ان کا واقعہ نقل کیا ہے کہ 15 سال کی عمر سے لے کے آخر تک، مرنے تک ہر سال یہ حج کیا کرتے تھے، ہر سال یہ حج کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزری، ریاضت کے اندر گزری، اور آتا ہے امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں امام اسود بن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں 80 حج کیے ہیں۔ نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، زندگی میں 80 حج کیے ہیں۔ ایسے امام ذہبی رحمہ اللہ کا واقعہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ 200 رکعت روزانہ نماز رکعات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں 4 فرض بھی ہم سے نہیں پڑھنے ہوتے، صبح سردی کے اندر بستر سے نکل کے 2 فرض پڑھنے کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو قاضی القضات تھے، فیصلے کرتے تھے لوگوں کے، عوام الناس کے مسائل حل کرنے میں مشغول، اس کے باوجود بھی روزانہ 200 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے کہ یہ ان کو اعمال تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس کے اندر حیوانات کی زندگی اور اس کے اوپر بحث کی ہے، تو ہدہد کی بحث کرتے ہوئے اس کے نیچے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام ابو قلابہ رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھی، اور خواب کے اندر کیا دیکھتی ہیں کہ یہ پرندہ آتا ہے ہدہد، اور ان کی پیٹ میں چونچے مار کے جاتا ہے، اور اس پیٹ سے وہ چونچے مارتا ہے اور ایک پرندہ ہدہد نکلتا ہے، وہ اڑتا ہے۔ صبح اٹھے اور صبح جا کے معبرین سے تعبیر پوچھی کہ آج رات میں خواب میں دیکھتی ہوں یوں ہدہد پرندہ آتا ہے، میرے پیٹ میں چونچے مارتا ہے، اور پیٹ سے ایک پرندہ نکلتا ہے، ہدہد ہوتا ہے، وہ اڑتا ہے۔ تو صبح معبرین نے تعبیر بتائی کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے جو سب سے زیادہ نوافل پڑھے گا، کیونکہ ہدہد بار بار زمین پہ چونچے مارتا ہے، تو یہ اس سے انہوں نے کرایہ لیا کہ یہ بار بار سجدہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام امام ابو قلابہ، جو وقت کے ولی اللہ بنے اور وقت کے امام اور وقت کے بہت بڑے محدث بنے، اللہ نے یہ ان کو بیٹا دیا۔ پھر ان کے معمول واقعی ایسا تھا کہ روزانہ 400 رکعت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے، روزانہ 400 رکعت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور آج ہم اور دیکھیں، ہم اسلاف کی زندگی اس لیے پڑھتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے سنتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ معمولات لے کر آئیں کہ جو معمول ہمارے اسلاف اپنایا کرتے تھے، جو معمول ہمارے اسلاف کی زندگی کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
عشاء کی نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے ہیں. آگے مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے اندر سورت پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها. جب یہ سورت اور اس کے اندر ایک آیت آتی ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، کہ وہ رب جانتا ہے ایک ذرے کے برابر نیکی کرنے والے کو بھی اور ایک ذرے کے برابر برائی کرنے والے کو بھی وہ رب جانتا ہے. نیک اعمال کو وہ جانتا ہے، برائیوں کو وہ جانتا ہے. آج ہم گناہ سے بچتے ہیں نا، کیا بچاؤ کرتے ہیں؟ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. بند کمرہ ہوتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، دروازوں کو لاک لگا لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. خدا کی قسم دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ دیکھ رہا ہے. یقین نہیں، یقین کمزور ہو چکا ہے. عشاء کی نماز ہوئی، سنتیں ختم ہوئی. جو مؤذن تھا دروازہ بند کرنے والا امام صاحب کے پاس آیا کہ حضرت سارے چلے گئے، کہا آپ چلے جاؤ میں بند کر دوں گا. صبح مؤذن کہتے ہیں کہ صبح تہجد کے وقت جب میں آیا تو امام صاحب یوں ہی مسجد کے اندر کھڑے ہیں، یوں ہی مصلی پہ کھڑے ہیں اور زبان کے اوپر ایک ہی آیت جاری ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کا رات جاتے ہوئے بھی امام صاحب کی زبان پہ یہی آیت تھی، اور جب صبح آیا فجر کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، امام صاحب کی زبان پہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زبان پہ یہی آیت جاری تھی. کہا سلام پھیرا، مجھے اپنے پاس بلایا، کہا کسی کو میرا عمل یہ نہ بتانا. جب ان کا انتقال ہوا تو اس مؤذن نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی آدمی کا آج جنازہ نہیں اٹھ رہا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ رات عشاء کے بعد مصلی رسول پہ کھڑا، عشاء کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوا ہے اور سورہ زلزال اس نے شروع کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، اور ان دو آیتوں کو پڑھتے پڑھتے فجر ہو چکی تھی. یہ وہ شخص تھے، یہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں. آج ہم جن کے پیروکار ہیں، جن کے نام فخر سے لیتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں. اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر ان کی زندگیاں گزرا کرتے تھے. تو آج سے نیت عزم ارادہ کریں کہ سب سے پہلی صفت اپنے اندر یہ اپنائیں گے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ نیکی کرنے والے سے محبت کرتی ہے. میں آج کے بعد نیکیوں کثرت سے نیکی کروں گا، آج کے بعد کثرت سے نیک اعمال کروں گا. کہا دوسری صفت ان اللہ یحب التوابین. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے. توبہ کون کرے گا؟ جو گناہگار ہوگا، جو رب کا نافرمان ہے، جو رب کا غدار ہے، رب کی بغاوت کرنے والا ہے، رب کے در پہ جھکتا ہے، آنکھوں میں آنسو کا قطرہ لے کر آتا ہے. رب کہتے ہیں یہ میرا محبوب بن چکا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کیا ہے؟ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ بڑے سے بڑا گناہگار، زانی کیوں نہ ہو، چور کیوں نہ ہو، ڈاکو کیوں نہ ہو، غدار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزارنے والا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، بدنظری کرنے والا، بڑے سے بڑا گناہگار بھی جب رب کے در پہ آتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، آنکھوں میں مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ لے کر آتا ہے، رب کہتے ہیں کہ میری عزت اور جلال کی قسم میں نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. صرف معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب التوابین، میں معاف نہیں کرتا، صرف میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں اور اپنا محبوب بندہ اس کو بنا دیتا ہوں. اپنا محبوب بندہ، اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہوں. امام ابن قدامہ نے کتاب نکلی ہے التوابین کے نام سے ایک کتاب نقل کی ہے. اس کے اندر سارے وہ واقعات نقل کیے ہیں کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت گناہگاروں سے کیسی محبت کرتے ہیں، اللہ گناہگاروں سے کیسی محبت کرتے ہیں. اس میں ایک نوجوان کا واقعہ نقل کرتے ہیں مالک بن دینار رحمہ اللہ کا. یہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ جا رہے ہیں. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ امام مالک بن دینار جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا اور وہ ایک نوجوان ایک محل بنا رہا تھا اور لاکھوں روپے لگانے کا اس کا ارادہ تھا. اور آگے جتنے ملازمین تھے، جتنے کام کرنے والے تھے، اب ان کو بتا رہے کہ یہاں سے ایسا نقشہ ہو، یہاں سے ایسا کرنا، یہاں سے ایسا ترتیب دے رہا تھا. مالک بن دینار پاس کھڑے ہوئے کہ لاکھوں کا خرچ کر رہا ہے اور یہ مٹی کے اوپر لگا رہا ہے پیسے، اور مٹی نے یہیں رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. یہ کتنا بے وقوف ہے، کتنا ناداں ہے، کیوں نہ اس کو سمجھاؤں. مالک بن دینار اس کے پاس جاتے ہیں. کہا کہ ایک سودا نہ کریں، آؤ ایک سودا کر لیتے ہیں. تو نے کتنے روپے لگانے ہیں؟ کہا میں نے اتنے لگانے کا ارادہ کیا. کہ اگر یہ پیسے تو مجھے دے دے اور میں تجھے جنت کے اندر ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں، جنت میں ایک محل دوں گا. یہ تو کیچڑ سے اور سیمنٹ سے بنائے گا نا تو وہ مشک اور زعفران سے بنا ہوگا، کچھ گندگی نہیں ہوگی، رب کے امر کن سے وہ بنے گا. یہ معمار بنا رہے ہیں، یہ مزدور بنا رہے ہیں، وہ رب اپنے ہاتھوں سے بنائے گا. آؤ سودا کر لیتے ہیں. یہ پیسے اس مٹی پہ لگانے کا ارادہ ہے، یہ میرے حوالے کر دو، یہ میرے حوالے کر دو. میں جنت کے اندر ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں.
مالک بن دینار نے کہا کہ مجھے ایک رات، اس نوجوان نے مالک بن دینار سے کہا ایک رات سوچنے کا موقع دے دو۔ مالک بن دینار کے عشاء کے بعد اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، ربا مٹی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، مٹی پہ لاکھوں روپے لگا رہا ہے، اگر یہی روپے مدرسے میں، مسجد کے اندر مساکین اور غرباء کے اوپر لگیں گے، ربا اس کی آخرت بن جائے گی۔ میں نے بات کر دی ہے، دل میں ڈالنے والی تیری ذات ہے، یہ اللہ اس کے دل کو پھیر دے اور اس کو اپنے قریب کر دے۔ صبح نماز کے وقت مسجد جاتے ہیں تو وہ نوجوان لاکھ روپے لے کے کھڑا ہے، کہا یہ اس وقت کا لاکھ روپے آپ اندازہ لگائیے کیسا ہوگا۔ 1,00,000 روپیہ مالک بن دینار کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہا یہ لگانے کا ارادہ تھا، اس محل کو بنانے کا ارادہ تھا، یہ 1,00,000 روپیہ آپ رکھیے، آپ کو دیتا ہوں، لیکن مجھے کچھ تحریر کے طور پہ لکھ کے دے دیں، کچھ ثبوت تو میرے پاس بھی ہو نا۔ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ جنت کے اندر محل بناؤں گا، زعفران سے بنے گا، مشک و عنبر سے بنے گا، بنانے والا رب ہوگا، اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا، مجھے لکھ کے دے دے۔ مالک بن دینار ایک کاپی پہ دستخط کرتے ہیں، اس کو لکھ کے دیتے ہیں۔ اب وہ نوجوان جاتا ہے، پاس سنبھالتا ہے، مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں اس پرچی کو رکھنا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ایک دن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھانے مصلی پہ جاتا ہوں، پڑھا کے رہتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ محراب کے اندر ایک پرچی پڑی ہے اور اس پہ وہی تحریر لکھی ہوئی ہے جو میں نے اس نوجوان کو لکھ کے دی تھی۔ کہا وہ میں صفحہ اٹھاتا ہوں، وہ تحریر اپنی لکھی ہوئی پڑھتا ہوں، کہا دوسری طرف پلٹ کے دیکھتا ہوں، نورانی سطر کے ساتھ لکھا تھا مالک بن دینار جو تو نے وعدہ کیا تھا اس سے 10,000 گنا زیادہ ہم نے اس کو محل دیا ہے، 10,000 گنا زیادہ خوبصورت محل اس کے نام ہم نے کر دیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں پرچی میری ہے، اٹھتے ہیں، بھاگتے اس کے گھر جاتے ہیں، کہا وہاں آگے جیسے ماتم والے گھر کے اندر سوگ کا ماحول ہوتا ہے، وہ علامات تھی، جا کے معلومات کی، کہا کہ اس کا کل انتقال ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کچھ وصیت کسی نے غسل دیا، کہا جس نے غسل دیا اس کو بلاؤ، کہا کچھ کہا مرنے سے پہلے وصیت کی تھی اور ایک پرچی تھی، کہا یہ دی مجھے، کہا کہ اس کو میرے کفن میں رکھ لینا۔ کہا پرچی پہ لکھا ہوا کیا تھا؟ کہا یوں آپ کا دستخط تھا، یوں آپ کی تحریر تھی۔ مالک بن دینار وہ جیب سے نکالتے کہ یہ پرچی تو نہیں تھی، کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی پرچی ہے جو میں نے اس نوجوان کے کفن کے اندر رکھی تھی۔ جب اس کی طرف سے دوسری طرف پلٹ کر دیکھا، مالک بن دینار کے جو تحریر تھی، دستخط تھا، اوپر دوسری طرف نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ مالک بن دینار 10,000 گنا زیادہ خوبصورت مکان جو تو نے وعدہ کیا تھا اس سے زیادہ خوبصورت اس کے حوالے کر دیا ہے۔ بڑے بڑے مالدار لوگ بھاگتے ہوئے آئے، مالک بن دینار اللہ کا واسطہ ہے 2 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو، ہمیں بھی یہ تحریر لکھ کے دے دو۔ کہا وہ بن دیکھے سودا تھا، وہ بن دیکھے سودا تھا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سودا تھا، اب تو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ بن دیکھے سودا ہے، دنیا کے اندر سامنے نظر نہیں آتا، سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ رب ہے، جنت ہے، آخرت ہے، نہریں ہیں، حوریں ہیں، بغات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دو، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دو، سارے گناہوں سے رب کے در پہ جھک جاؤ، اللہ کی قسم وہ کچھ ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کہتے ہیں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ جتنے بھی گناہ کر دیے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک، سارے خلاق کو گناہوں سے بھر دیا ہے، آ میرے در کے اوپر آ، آنکھوں کے اندر مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ لے کر آ، ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھ، میری عزت اور جلال کی قسم تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ آ تو صحیح میرے در پہ جھک تو صحیح، میرے سامنے آ تو صحیح۔ آج دنیا کے اندر ہے کسی سے غلطی ہو جائے، کسی کے پاس چلا جائے، 1-2 بار معاف کرے گا، تیسری بار جائے گا کہ تیری عادت بن کے نکل جا، دفع ہو جا، اس قابل نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کیے پھر بھی میرے در پہ آ، ایک ہی گناہ ہے 70 مرتبہ کیا ہے، 70 بار توبہ کی ہے، 70 بار توڑی ہے، پھر بھی میرے در پہ آ، مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میرے در کے اوپر آ، دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ کے در پہ جھکے تو صحیح۔ حدیث کہتی ہے نا، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے جیسے اس سے گناہ کیے ہی نہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس سے گناہ، اور دنیا کتنا ذلیل کرتی ہے۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے نا، کسی سے کوئی گناہ ہو جائے نا، دنیا بار بار تانے دے گی، ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، بڑی مجلس کے اندر سر جھکا دے گی۔ رب عزت کی قسم وہ رب ہے، ایک بار اس کے در پہ آؤ، وہ ایسا ختم کرتا ہے گناہ کو کہ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ جن رجسٹروں پہ فرشتوں نے لکھا ہے اس سے ختم کر دیتا ہے، فرشتوں کے ذہن سے اس کو نکال دیتا ہے، اور زمین کے جس خطے پہ گناہ کیا ہے اس زمین کے خطے کو بلا دے گا۔ کیونکہ آتے ہیں نا تو دنیا میں انسان جس جگہ گناہ کرتا ہے قیامت میں وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ ہاں اس نے مجھ پہ گناہ کیا تھا۔ جسم کے عذاب بولیں گے کہ مجھ سے اس نے گناہ کیا تھا، جسم کے عذاب بولیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، رب کے در پہ جھکے، اللہ کے سامنے آئے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ایسے معاف کرنے والے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کیسے معاف کرتے ہیں۔
اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ آپ نے ہزاروں واقعات توبہ پہ سنے ہیں، ہزاروں واقعات سنے ہیں۔ 40 سال کا گناہگار تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سب کے اوپر قحط لے کر آگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، نکلے صلاۃ استسقاء کے لیے کہ دعا کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، جاتے ہیں، جا کے معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ اب جاتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو رضی اللہ عنہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، غیب سے آواز آتی ہے۔ آواز کیا آتی ہے کہ ایک باغی ہے، ایک نافرمان ہے، اس کو مجلس سے نکال دو، اس کو مجلس سے نکال دو، ہم بارش برسائیں گے۔ حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو باغی ہے جس نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، 40 سال سے بغاوت کی ہے؟ ظاہر ہے ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، میرے اندر کیا گند بندہ بھرا ہوا ہے، میرے اندر کیا غلاظت ہے۔ لوگ مجھے مکہ ولی اللہ کہتے ہیں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، لوگ میرا نام سن کے جمع ہوتے ہیں، میں اندر سے کیسا ہوا؟ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ دل میں اس نے توبہ کی، ربا آج ذلیل ہو جاؤں گا، آج ذلیل ہو جاؤں گا، سب کے سامنے یہاں سے نکلا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں اپنی عزت کو بچانے کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دل میں دعا کرتا ہے، ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت بارش برساتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں، کہا کہ حضرت آپ نے تو اعلان کیا کوئی نکلے گا تو بارش برسے گی۔ تو اللہ رب العزت نے وہی بھیجی ہے، موسیٰ ان لوگوں کو بتا دو جس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا، اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہو، اور وہ میرا محبوب بندہ بن چکا ہے۔ اب موسیٰ کہتے ہیں کہ ربا میری زیارت تو کروا، میں دیکھوں تو صحیح، جس کی خاطر 40 سال سے بارش بند رہی ہے، اب اسی کی خاطر بارش برس ہے، میں دیکھوں تو صحیح۔ کہا جب میرا باغی تھا، میں نے پردہ رکھا تھا، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، اب تو میرا محبوب بن چکا ہے۔ رب تو یوں پردے ڈالتا ہے اور عوام ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے در پہ جھکے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسری صفت، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ رب العزت پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر قبا والوں کی تعریف کی، کس وجہ سے؟ کہ یہ پاک اور صاف رہتے ہیں، یہ ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پانی استنجے میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ڈھیلا، آج کل ڈھیلے کی جگہ ٹیشو پیپر نکل آیا ہے، تو اس کا بھی وہی ہے، جیسے ڈھیلا استعمال اس وقت کرتا تھا، آج کل ٹیشو پیپر استعمال کرنا چاہیے۔ صفائی، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو زیادہ صاف ہو، اچھے کپڑے پہنے، اچھی سے اچھی چیزیں استعمال کرے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ یہ متکبر ہے، اس کے کپڑے دیکھو، ہر وقت اس طریقے ہوتے ہیں، ہر وقت اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یہ تکبر کرتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ نصف ایمان ہے، صاف ستھرا رہنا نصف ایمان کی علامت ہے، تکبر کی علامت نہیں ہے۔ اچھے کپڑے، ہر وقت گندہ رہے اور کہ میں صوفی ہوں، اس کو صوفیت نہیں کہتے۔ بزرگوں اس کو نہیں کہتے کہ بند میلے کپڑے پہنے ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ اور کہ میں صوفی بنا ہوں، اس کے ساتھ صوفیت کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ بزرگی کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، ایسے گندہ رہنے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تکبر کا تعلق دل کے اندر جو پیدا ہونے والے غرور ہے اس کے ساتھ ہے۔ تکبر ہو جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لفظ میں اس کے اندر ہو کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، اچھے کپڑا کوئی پہن رہا ہے، اچھی گاڑی میں کوئی بیٹھ رہا ہے، اچھا کھانا کھا رہا ہے، تو یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ تکبر کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ دل سے کسی کو حقیر جان رہا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، تو یہ متکبر انسان ہے۔ تو اللہ نے قبا والوں کی تعریف جو اس وجہ سے کی کہ یہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ اس لیے صفائی کے اہتمام، جہاں انسان رہتے ہیں تو وہاں انسان کو صفائی کے اہتمام، جیسے مسجد کے اندر ہم آتے ہیں نا، جیسے گھر کے اندر صفائی کے اہتمام ہے، تو مسجد بھی ہم سب کا گھر ہے، یہ رب کا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کی صفائی کے اہتمام کریں۔ بیت اخلاق کے اندر چلے گئے، آپ نے دیکھا گدے ہوئے ہیں، تو کیا ہو گیا اگر میں نے صاف کر دیا تو رب کا گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس پہ کیا کچھ دیں گے۔ وضو خانہ دیکھا گندہ ہے تو اس کو صاف کر دیا، اندر آئے تو جگہ جگہ کچھ گند پڑا ہوا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ کہ بچوں پہ شور کرنا، بچوں نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا، او بھائی بچوں نے کر دی تو آپ اٹھا لو نا، بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں نا، تو محلے والوں کے بچے ہیں، یا باہر سے لوگ آ کے، باہر سے لوگوں کے بچے آ کے کرتے ہیں، ہمارے بچے یہاں سبق پڑھتے ہیں، ہمارے بچے گند بناتے ہیں، یا باہر سے کوئی جنات آتے ہیں، کوئی فرشتے آتے ہیں جو آ کے مسجد میں گند بنا کے میں اور آپ کرتے ہیں یا ہمارے بچے کرتے ہیں۔ تو جہاں گند نظر آئے شور شرابہ کرنے کے بجائے بہتر یہ کہ خود صفائی کر دیں، جھاڑو لے کے صاف کر دیں، کس جگہ کچھ گند نظر آ رہا ہے کہ گرد پڑی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کو صفائی کر دیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، حالات کے اندر مبتلا لوگ ہیں، پریشانیوں کے اندر مبتلا لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ بیمار ہیں، مقروض ہیں،
قرضوں پہ قرضہ ہے، ایک بیماری سے جان نہیں ٹوٹتی دوسری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک پریشانی ہٹتی نہیں ہے دوسری سر پہ آ جاتی ہے، لیکن شکوہ کسی کے سامنے نہیں کرتے، اپنے حالات لوگوں کو نہیں بتاتے، رب کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ سیرت الحلبیہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ فرماتی ہیں کہ میں واقعہ غزوہ احد کا معرکہ ہوا تو صحابہ کرام شہید ہو گئے، کہا کہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں جا رہی تھی تو سامنے سے کیا دیکھتے ہوں، اونٹ کے اوپر بیٹھی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں، اونٹنی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، ایک طرف بھی کچھ بوریے کے اندر کچھ لٹکا ہوا ہے بوجھ سا، اور دوسری طرف بھی کچھ بوجھ لٹکا ہوا ہے، اور سامنے گردن کی طرف گلے کی طرف بھی لٹکا ہوا ہے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے قریب پہنچی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا ام خلاد ان کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ کہا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا کہ ایک طرف میرا بھائی ہے، ایک طرف میرا شوہر ہے، کہا آگے میرا بیٹا ہے، تینوں کی لاشوں کو لے کے جا رہی ہوں اور جا کے ان کو دفناؤں گی۔ کہا لیکن صبر یہ ہے کہ کوئی زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، زبان سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میں اور آپ ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو کتنا شور شرابہ ہو جاتا ہے، کتنے گلے شکوے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو میں ہی ملا تھا، میرے اوپر یہ ایسے حالات لے کر آنے تھے۔ تو وہ دیکھیں اس خاتون کو، کہا سامنے خامد ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیٹا ہے خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، آنکھوں میں آنسو کا آنا فطرت ہوتی ہے، یہ تو فطرت ہے، درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ عمر بن جموح یہ وہ صحابی ہے، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ جب غزوے میں جا رہے تھے، اسی غزوے کے اندر، تو بیٹوں نے منع کیا، 4 بیٹے تھے، چاروں نے کہا کہ یہ پاؤں سے لگڑے ہیں، معذور ہیں، ظاہر معذور کے لیے الگ احکام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کو تھوڑا سمجھا دیں، آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کو پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ جہاد کے لیے نہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا تو نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے رونا شروع ہو گیا کہ بیٹے مجھے روک رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس لگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کے اندر چلوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جذبہ ان کے اندر دیکھا نا تو نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اب وہ گئے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح جو دنیا میں آپ کے سامنے لنگڑے پاؤں سے چل رہا تھا، آج جنت کے اندر اس کے پاؤں کو اللہ نے ٹھیک کر دیا اور مزے سے گھوم رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہ جہاں ان کی قبریں تھی تو وہاں سے نہر کھودنے کے بارے میں مشورہ ہوا، کیونکہ پانی کی بڑی قلت تھی، کہا پانی یہاں سے کھود جائے۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں جس چیز کی قبریں ہیں تو وہ اپنے جتنے وارثین ہیں ورثاء قبروں کو لے کے چلے جائیں، کسی اور جگہ ان کو دفن کر دیں۔ کہا کہ میرے والد حضرت عبداللہ اور عمر بن جموح یہ دونوں ایک قبر کے اندر مدفون تھے۔ کہتے ہیں جابر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب ہم نے قبر کو کھودا تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو چہرے پہ یوں مسکرا رہے تھے جیسے ابھی ہم نے اٹھا کے ان کو رکھا ہو۔ کہ عمر بن جموح کے یہاں پہ ایک زخم تھا اور انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہا جیسے ہم نے آج کتنا عرصہ گزر گیا ہے، 16 سال گزرنے کے بعد، کہا کہ جیسے سر سے ہاتھ سے وہ ہم نے ہٹایا تو اوپر سے ایسے خون بہنے لگا جیسے ابھی کسی نے زخم لگایا ہو۔ 16 سال کے بعد یہ ماجرا ہو رہا ہے، 16 سال پہلے مدفون ہونے والے شہید، اللہ رب العزت نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور کیسے کہا کہ پوری قبر کے اندر سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہ صحابی تھے۔ تو کیا میں بات کر رہا تھا کہ صبر، ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ کا صبر کیسا صبر ہے کہ سامنے سے بیٹا بھی ہے ایک شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، ایک بھائی بھی شہید ہوا، تینوں کی لاشوں کو لے کے آ رہی ہیں اور زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ شکوے نہ لے کر آئیں، ہم اپنی زبان پہ شکوے نہ لے کر آئیں، حالات آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، پریشانی آ جائیں، رب کو سنائیں، اللہ کو اپنے حالات سنائیں، اللہ کے سامنے اپنے حالات پیش کریں۔ دیکھیں اللہ رب العزت کیسے عافیت والا معاملہ کریں گے، کیسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ غیب کے خزانوں سے اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ کیا کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی انصاف کا معاملہ اللہ رب العزت، آخرت کے اندر بھی ایک ترازو پہ تولیں گے، ترازو ہوگا، وہاں بھی انصاف والا معاملہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر جو انصاف کرے گا، بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اللہ رب العزت عہدہ دے دیتے ہیں، وہ نا انصافی کرتے ہیں، وہ اللہ کی اللہ کی برگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے انصاف سکھایا ہے۔ بنو مخزوم یا بنو خزیمہ کی ایک عورت تھی، بنو مخزومہ کی، تو اس نے چوری کر دی، تو نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جن کو اللہ کے نبی نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو وہ لوگ ان کے پاس آئے کہ آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اور آپ اللہ کے نبی کے زیادہ قریبی ہیں، آپ سفارش کر دیں کہ ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، کوئی اور فدیے کے طور پہ کچھ ہمارے اوپر کوئی اور جرمانہ لگا دیا جائے، ہمارے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ تو حضرت زید
اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب یہ اللہ کے نبی کے پاس کی سفارش کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے، کہا کہ اسامہ غور سے سن لے، اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ بھی چوری کرتی، کہا میری عزت و جلال کی قسم میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ ہمیں تو اللہ کے نبی نے انصاف سکھایا ہے کہ انصاف کے ساتھ پیش آنا، ہر ایک کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا، دنیا کے اندر، گھروں کے اندر بھی، اپنی اولاد کے اندر بھی انصاف والا معاملہ کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بیٹا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ اچھائی والا معاملہ باقی بیٹوں کو پوچھتے ہیں۔ اس سے بچوں کے دل کے اندر نرم وہ ہوتی ہے، بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، بچوں کے دل کے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں بچے کہ باپ اس کے ساتھ تو محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ نہیں کرتا۔ ایسے جس انسان کی 4 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف والا معاملہ کیا جائے۔ شریعت نے اجازت دی ہے، کر سکتے ہیں، لیکن پہلی بیوی کی اجازت کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اجازت ضروری نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے اجازت ضروری نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے اجازت ضروری تب نہیں ہے کہ ظاہر ہے عورت کو یہ حق نہیں ہے، مرد کو اللہ نے اس کو حق دیا ہے، اور عورت سے اجازت لینا کیوں ضروری ہوتی ہے کہ معاشرت دنیا کے نظام کو چلانا ہے۔ اگر بیوی کی اجازت نہیں ہوگی تو روز کے جھگڑے ہوں گے، پورا دن کا تھکا ہوا مزدوری کر کے گھر میں آئے گا اور رات کو ان کی صلح کرانے میں لگا رہے گا۔ تو اگر پہلی بیوی کی اجازت ہوگی تو امید ہے کہ معاملہ درست ہوگا، اچھے طریقے پہ نظام چل جائے گا۔ تو انصاف اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، اور 11 بیویوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا برتاؤ ایسا تھا، حالانکہ اللہ کے نبی کو اوپر انصاف کرنا واجب نہیں تھا، انصاف کرنا فرض نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام ساری بیویوں کے درمیان انصاف والا معاملہ کرتے تھے، اور انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر انصاف والا معاملہ کریں۔ اور اس کے ساتھ آگے کیا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں پہ اللہ محبت کرتے ہیں۔ کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ کرنا کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات کرنے والی یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ ہمارا یقین، ہمارا ذہن کاروبار پہ بنا ہوا ہے، پیسے پہ، مال دولت پہ، یہ چیزیں ہوں گی تو ہوگا نہیں۔ آپ دین کے ساتھ چپک جائیں، آپ دین کو اپنا مشغلہ بنا دیں، اللہ کی قسم دنیا آپ کے قدموں کے اندر خود آئے گی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کاروبار کو چھوڑ دیں، ملازمت کو چھوڑ دیں، کھیتی باڑی کو چھوڑ دیں، یہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں، لیکن ان کو اسباب کے درجے میں رکھنا ہے۔ اسی کھیتی باڑی سے نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کھیتی باڑی کو نقصان کے اندر تبدیل کرنے والے ذات اللہ کی ہے۔ یہی دکان نفع دینے میں اللہ کی محتاج ہے، یہی دکان فائدہ دینے میں اللہ کی محتاج، اور نقصان دینے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ میری ملازمت اگر مجھے نفع دے رہی ہے تو میری ملازمت مجھے نقصان بھی دے گی۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر آ گیا۔ جب جس انسان کا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی وہ مار نہیں کھائے گا۔ اسی اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا کہ اللہ کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ 4 محدث تھے محمد نام کے، چاروں کے نام محمد تھے، محمد بن نصر مروزی، محمد بن جریر طبری، محمد بن منصر، محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ یہ چاروں نے ارادہ کیا کہ ہم جا کے دین کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ چاروں نکلے سفر کے لیے کہ یہاں تو گھر میں نہیں ہوگا، جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، نکلتے ہیں۔ ایک جگہ جا کے انہوں نے ڈیرا لگا لی، ایک مسجد میں جا کے بیٹھ کے، گھر خریدا مدرسے کے طور پہ جیسے ہوتا ہے، وہاں جا کے دین کی خدمت۔ ظاہر جو گھر سے کھانا، جو پیسے، جو راشن جو لایا تھا ختم ہو گیا، 2-3 دن گزرے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اب مشورہ کیا کہ اگر سارے کے سارے ادھر لگے تو کھانے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ظاہر چاروں کے چاروں ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کو بھی ساتھ رہ کے چلنا ہے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ چاروں کے چاروں تو دنیا کما نہیں سکتے، پھر مین مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ کوئی ایک آدمی مزدوری کرنے ایک دن چلا جائے، یا واپس آئے چاروں مل کے کھائیں، دوسرے دن دوسرا چلا جائے، تیسرے دن تیسرا چلا جائے، یا کوئی ایک آدمی مشورہ کرتے ہیں مزدوری کرے، باقی دین کی خدمت کریں گے، احادیث کی خدمت کریں گے۔ تو ظاہر جو مزدوری کرنے جائے گا تو ثواب تو ملے گا نا۔ ایسے یاد رکھیں کہ اگر 4 سے 5 بھائی ہے گھر کے اندر، اور ایک بھائی مدرسے کے اندر ہے، ایک بھائی مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، مدرسے کے ساتھ تعلق ہے، ظاہر ہے مسجد اور مدرسے کی آمدن کتنی ہے آپ کو پتہ ہے، اس کا تو گھر کا خرچہ نہیں چل سکتا نا۔ باقی بھائی اگر کاروباری ہے، باقی بھائیوں کی آمدن اچھی ہے، اور وہ اس کا خرچہ چلا رہے ہیں کہ چلو یار یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ مسجد کے اندر مدرسے کے اندر مصروف ہے، ہم اس کے گھر کے خرچے کو چلائیں گے، ہم اس کی ضروریات کو پوری کریں گے، یہ اپنا دین کا کام کرتا رہے، تو کیا خیال ہے یہ جتنا دین کا کام کرے گا ان کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، اسی بھائی کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے نا ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہر وقت آپ کی مجلس میں ہوتا ہے، قرآن اور حدیث یہی سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، کچھ کاروبار کچھ کام کاج نہیں کرتا، میں اتنے خرچے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا، کہا اس بھائی کی برکت سے اللہ تجھے بھی دے رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تجھے بھی دے رہے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا مشورہ ہو گیا کہ ایک جائے، اب ایک چلے گئے۔ اب ادھر جو بادشاہ تھا مصر کا بادشاہ احمد بن طالون، اس کو رات میں خواب میں اللہ رب العزت نے خواب کے اندر بتایا کہ میرے 4 بندے ہیں،
4 محدث ہیں، چاروں کا نام محمد ہے، فلاں علاقے میں فلاں جگہ ہے تو دین کا کام کر رہے ہیں، اور فوراً جاؤ اور فوراً ان کی مدد کرو۔ اور خاص طور پہ یہ جو گیا تھا محمد بن نصر مروزی کی تشکیل ہوئی، چاروں نے کی کہ آپ جا کے کام کرو، کہا کہ محمد بن نصر مروزی اور اس کے 3 ساتھی دین کا کام کر رہے ہیں اور احادیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ فوراً جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ یہ احمد بن طالون یہ اٹھا، اپنے وزراء کو لیا اور اپنے ساتھ جو گھر کے اندر تھا، جو راشن تھا، ظاہر بادشاہ تھا، وزراء جو بھی تھا سب کچھ لے کے نکلا، تلاش کرتے اس جگہ پہنچے، وزراء پریشان ہوا کیا ہے اس جگہ پہنچے تو یہ باقی 3 تو اس گھر کے اندر دین کی لگے ہوئے، حدیث کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اس سے پوچھا محمد بن نصر مروزی کہاں ہے؟ کہا وہ تو باہر گئے ہے، مزدوری کے لیے گئے۔ کہا تلاش کرو۔ تینوں کے تلاش کرتے، کس نے کہا جاؤ مسجد میں دیکھو، گئے تو مسجد کے اندر وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے کہ ربا گھر سے دین کی خدمت کے لیے نکلا تھا، اے اللہ تینوں ساتھیوں نے میری تشکیل کر دی کہ تو مزدوری کر، اے اللہ تڑپ تو یہی ہے کہ دین کا کام کرو، اے اللہ ان کی ظاہر ہے اگر میں بھی نہ گیا وہ بھی نہ کیا تو کیا ہوگا، اے اللہ تمہاری غیب سے مدد کر دے۔ انہوں نے اٹھایا، اٹھو یار اللہ نے غیب کی مدد کر دی ہے، اللہ رب العزت نے غیب کے دروازے کھول دیے ہیں، بادشاہ وقت ہمارے پاس آیا ہے، اور جیسے بادشاہ وقت نے بلایا اور بادشاہ نے اس وقت سب کو 1,000 دینار تقسیم کر دیے، کہا کہ ساری زندگی ان کے لیے وہاں ایک مدرسہ بنایا، کہا ساری زندگی یہاں دین کا کام کرو، اور جتنے اخراجات ہوں گے، جتنے ضروریات آپ کے ہوں گی، سارے کی ساری بادشاہ وقت کی طرف سے وہ پوری ہوگی۔ تو جب انسان دین کے ساتھ نکلے، دین کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے غیبی مدد کر دی۔ تو کیا کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلے، اللہ کی ذات کو بھروسہ رکھ کے ہر اپنا کام کاروبار جو بھی کریں رب کی ذات پہ بھروسہ کریں گے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔